الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سيدنا وسندنا وقرتنا وقرة عيوننا وقرة عيوننا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر تمام پھر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام.
دیکھ لیا قیامت ہے ان کی قامت نہیں قیامت ہے شور محشر کو ہم نے دیکھ لیا لبے شیریں کی مسکراہٹ میں لبے شیریں کی مسکراہٹ میں لبے کوثر کو ہم نے دیکھ لیا آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا نہایت ہی عزت ہو احترام کھلایا واجب الاحترام قابل سب احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا انعام اور کرم کے اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب سید المرسلین قائد الغر المہجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ان کی محبت جو ایمان کی علامت ہے، ان کا پیار جو ایمان کی درجات کی بلندی کی نشانی ہے، اور ان کا عشق جو قرب خداوندی کی اللہ کی نزدیکی کا اعلیٰ بلند و بالا سبب ہے۔ اپنے محبوب کی محبت سے ہم اہل سنت کے دل و دماغ کو روشن فرمایا،
ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا ہے۔ اس محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، اس سید الانبیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر فرد اور ان کی قدومی میں ملت لزوم کو بوسے دینے والا ہر ذرہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچاتا ہے اور ہمارے سینوں کو ان انوار و تجلیات کی ضیاءباشیوں سے روشن اور تاباں کرتا ہے۔ اس شہر مدینہ کی بات ہو رہی ہے، اس مدینہ المنورہ کی بات ہو رہی ہے، اس طیبہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، جس کی فضاؤں کے اندر رب نے خوشبوؤں کو بسا دیا، جس کی ہواؤں کے اندر رب العزت نے انوار و تجلیات کا بصیرہ بنا دیا۔ وہ شہر مدینہ، وہ میرے آقا کا وہ شہر جس کی فضاؤں کے اوپر سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت، اس اللہ کے پیغمبر کا تخت، جن کے ماتحت ہوا بھی ہے، جن کے ماتحت چرند پرند بھی، جن کے ماتحت نباتات، ہر چیز اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ وہ ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما بردار تھی، آپ کے تخت کو اپنے کندھوں پہ رکھے جا رہی تھی، اور تخت سلیمان نہیں، جو بہت بڑا تخت جس پر ہزاروں کرسیاں لگی رہتی ہیں، جن پہ ان کی امت کے بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے اصفیاء بیٹھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں اڑتا جا رہا تھا، اور ابھی تک شہر مدینہ تو آباد نہیں ہوا۔ ابھی اس شہر مدینہ کی سرزمین پر کسی انسان کا مکان نہ تھا، ابھی تو کوئی انسانی آبادی کا اس سرزمین مدینہ پر کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ صاف چٹیل میدان، وہ مدینہ المنورہ کے وہ روڑے، اس سرزمین کے وہ پتھر، اس سرزمین کی وہ جھاڑیاں، اس سرزمین کے وہ درخت اور وہ گھاس، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اس فضا سے جب اس فضا میں آیا تو بارگاہ کچھ سے، بارگاہ لم یزل سے وحی کے ذریعے پیغام ملا سلیمان نبی کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلخت جگر کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فرزند ارجمن کو، جن کے ابا حضور پر زبور جیسا عظیم صحیفہ نازل ہوا، زبور جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی،
حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان جو اپنے باپ کا جانشین، اپنے والد محترم کے جانشین، اللہ کی بارگاہ سے پیغام ملا، پیارے سلیمان ہوا تیرے تابع کر دی، چرند تیرے تابع فرما بردار کر دیے، جنات کو تیرا مطیع کر دیا۔ اے سلیمان تیرا یہ تخت کس سرزمین سے اٹھتا جا رہا ہے؟ یہ سرزمین منسوب ہو چکی ہے میرے یار کے ساتھ۔ توجہ فرمائے نا کہ ابھی مدینہ کی بستی آباد نہیں، ابھی شہر مدینہ کے وہ مکانات ظاہر نہیں ہوئے، ابھی صرف اور صرف مدینہ کی زمین جھاڑیاں ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، سنگریزی ہیں، وہ ذرات ہیں، کچھ بھی نہیں، مگر وہ مدینہ کی سرزمین منسوب تو ہو چکی ہے نا ہمارے نبی کے ذات۔ ابھی تو زمانے بعد ہمارے نبی آنے والے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا نور تو سب سے پہلے جگمگا رہا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام کو وجود نہیں دیا اللہ رب العزت نے، ہمارے نبی کا نور پہلے جگمگا رہا۔ ابھی نہ زمین نہ آسمان، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ جنت کی بہاریں اور نہ دوزخ کی وہ بلند و بالا آگ کے آلاؤ، کچھ بھی نہیں، نہ فرشتے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، کچھ بھی نہیں، مگر رب نے اپنے یار کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی کا نور اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہے۔ کبھی وہ نور قیام میں، کبھی وہ نور رکوع میں، کبھی وہ نور سجود میں، ابھی کسی چیز کا وجود نہیں مگر ہمارا نبی اس کا نور جگمگا رہا۔ مگر وہ زمین جب کہ اللہ نے پیدا کی تو اپنے یار کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا۔ ابھی حضور نے قدم نہیں رکھا مگر رب نے منسوب کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرے، یہ زمین کا حصہ، اس پہ میرا نبی قدم رنجا فرمائے گا، میرا رسول قدم ٹھکائے گا۔ سلیمان علیہ السلام جو زمانوں کئی زمانے پہلے ہمارے نبی سے گزرے، ان کا تخت جب آسمان کی فضاؤں کی بلندیوں پر اڑتا جا رہا تھا، رب کی بارگاہ سے حکم ملا، پیارے نبی سلیمان تخت زمین پہ اتارو۔ تخت بولی بلند آواز سے، اس تخت کو زمین پہ اتارو۔ پیارے نبی نے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، آپ نے اپنے ماتحت ہوا کو حکم دیا، فضا کو حکم دیا، اے ہوا میرے تخت کو جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جا رہی ہے، اس تخت کو زمین پہ رکھ۔ ہوا تابع تھی، زمین پہ رکھا۔ یا اللہ حکم فرمایا، اب پیارے میرے نبی سلیمان تخت سے نیچے اترو۔ تخت سے بولے بلند آواز سے، پہلے حکم دیا۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، پہلے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا، پیارے نبی سلیمان بن داؤد اپنے تخت کو زمین پہ اتارو۔ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا سلیمان نے اپنا تخت زمین پہ اتارا۔ آج کی یا اللہ حکم اور میں آپ نیچے اتروں، تخت سے نیچے اترو۔
آپ حضرت سلیمان تک سے نیچے اترے، یا اللہ حکم فرمایا اس وادی کو پیدل چل کر عبور کرو۔ اللہ میرے سیدی امام احمد رضا سنیوں کا تھوڑا امتیاز ہے، شان ہے، سنیوں کی پہچان ہے نا، سنیوں کی آن ہے۔ قلم چلتا ہے کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا آئے۔ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، یہ شہر مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ سید امام احمد رضا شہر مدینہ کا عجب سے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، ارے سر کا موقع ہے۔ یہ شہر مدینہ کی زمین ہے، یہ مدینہ کے ذرات ہیں، یہ مدینہ کے روڑے ہیں، یہ مدینہ کے پتھر ہیں، یہ مدینہ کے شجر و حجر ہیں، یہ مدینہ کی جھاڑیاں ہیں۔ سلیمان پیارے نبی اس وادی کو چل کر عبور کرو، قدموں سے چل کر، زمین پہ قدم رکھ کر چل کر عبور کرو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام چلنے لگے، رب کا حکم، نبی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو ادھر سے وحی آتی ہے اسی وحی پہ عمل کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور زمین کے روڑے نیچے سے گزر رہے ہیں، قدم آگے وہ روڑے پیچھے، قدم آگے ذرات پیچھے، قدم آگے جھاڑیاں پیچھے، قدم آگے زمین کے ذرات پیچھے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ رب نے فرمایا بس۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی شہر مدینہ پہ لکھنے والے ہیں، وہ عظیم الشان کتاب میں فرماتی ہیں کہ جب اس وادی کا آخری کنارہ آیا کہ رب نے فرمایا بس اے پیارے سلیمان بس، اب تخت پہ سوار ہو جاؤ، اب تخت پہ سوار ہو جاؤ، اب فضا کو حکم دو وہ تمہارے تخت کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر فضا میں تمہارے تخت کو اڑا کر لے جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب قدم رکھتے ہیں آسمان کی بلندیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، یا اللہ کیا راز ہے اس میں، آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا راز ہے اس میں، کیا حکمت اس میں، کیا سبب ہے اس کا، میرے تخت کو زمین کو اترنے کو حکم دیا اور پھر مجھے نیچے اترنے کو حکم دیا، پھر مجھے اس وادی کو پیدل چل کر چلنے کو حکم دیا، پیدل چل کر عبور کرنے کو حکم دیا۔ یا اللہ تو حکمت والا ہے، کیا حکمت اس میں، کیا راز اس میں۔ رب نے فرمایا پیارے سلیمان تو جانتا نہیں ہے نا، پیارے سلیمان تو نہیں جانتا، یہ وہ زمین کا حصہ ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے جب میرا نبی آخر الزمان نبی سبحان اللہ، وہ آخر الزمان نبی، وہ محمد رسول اللہ، وہ سید الانبیاء، وہ باعث تخلیق کائنات، جن کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو اپنی گناہگار امت کے شفیع ہوں گے، جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے، جو سارے رسولوں کا امام ہوگا، وہ اپنے شہر مکہ کو ہجرت کر کے چھوڑ کر اس شہر
مدینہ میں جو ابھی بنا نہیں، یہاں پر اپنی زندگی کے لمحات گزاریں گے۔ یہ زمین کا حصہ، یہ زمین کا ٹکڑا میں نے اپنے نبی کے نام منسوب کر دیا، لہذا پیارے نبی اس وادی کی عزت کرو، اس وادی کا ادب کرو، اس وادی کا احترام کرو، جبکہ رب اپنے نبی حضرت سلیمان کو حکم دے رہے کہ شیر اس زمین کا ادب کرو۔ جب شیر زمین کا ادب کا یہ حال جلیل القدر پیغمبر اور رسول حضرت سلیمان اس مدینہ کی وادی کو پیدل چل کر عبور کرے تو ہم پر بدرجہ اولا ہے نا یہ کام۔ فرض ہے کہ ہم آقا کے شہر تو شہر کا ذرہ اس کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، اس روڑے کو بھی اپنے سر کا تاج بنائے۔ کیوں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ یہ زمین مدینہ المنورہ کی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، وہ زمین شہر مدینہ۔ سبحان اللہ، کیسا حسین شہر، کیسا عظمت والا شہر۔ جبریل کو سدرہ پہ قرار نہیں آتا، مدینہ میں اتر آتا ہے۔ خود کر تو سبحان اللہ، ایک لڑکا کر تو سبحان اللہ۔ جبریل جسے سدرۃ المنتہا پہ قرار نہیں ملتا، سکون ملتا ہے تو کہاں ملتا ہے؟ مدینہ المنورہ میں۔ کہنے والے نے کتنا خوب کہا، خدایا دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شہر مدینہ کی کنووں کی بات ہو رہی ہے، شہر مدینہ کے کنووں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کنویں کتنے حسین ہیں۔ تو شہر مدینہ میں آقا دو جہاں کی غلامی میں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ حضور کی غلامی میں کیسے کھڑے ہیں۔ وہاں شہر مدینہ کے ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام ہے بیر بدا، بیر بدا، بیر بدا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ کنواں مدینہ المنورہ کے شامی باب کے نزدیک واقع ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ شہر مدینہ کے شامی باب جو ہے، شامی باب، اس باب کے قریب، اس گیر کے قریب یہ کنواں بیر بدا۔ سبحان اللہ، بیر بدا۔ آقا دو جہاں ایک دن اپنے آستان عالیہ سے، سبحان اللہ، اپنے حجرہ مبارک سے اپنے صحابہ کے ساتھ بہت چلے۔ سبحان اللہ، آقا کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت۔ کبھی کبھی اپنے صحابہ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرفی علیہ رحمہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں، کبھی کبھی آقا فرماتے گرمیوں کا موسم ہوتا نا، یہی ہاڑ کا مہینہ ہوتا ہے، اور پیلو جو جالیوں میں پکتے ہیں وہ کس مہینے میں پکتے ہیں؟ آپ زمیندار بیٹھے بتاؤ کس مہینے میں؟ جی ہاڑ کا مہینہ، گرمیوں کا سخت گرمی کا مہینہ ہے۔ اس ہاڑ کے مہینے میں کبھی کبھی آقا صبح کے وقت، سبحان اللہ، جبکہ مدینہ کی ہوائیں چل رہی ہوتی، مدینہ کی ہوائیں چل رہی ہوتی اور حضور کے غلاموں کے پیغام آ رہے ہوتے، ان ہواؤں کی کندھوں پہ نبی کی عاشقوں کے پیغام آ رہے ہوتے،
جامی نے بھی پیغام بھیجا تھا، لزیمہ جانبے بتا گزر کن، ایسو کی ہوا اور پنجابی عالم پورے دی ہوا پورے دی ایجی آپ نے نا جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے یہ ہوا کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب پنجابی کی آپ نے دل تو بڑا کرتا ہے کہ پنجابی میں آپ سے بات کروں مگر ابا تو مجھے حکم دیا جمعے پہ کبھی بھی پنجابی میں نہیں اردو میں بات کرنی ہے، یا تو حکم تھا اس لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں، کبھی کبھی جب خیال آ جاتے ہیں میں جا کر تو پنجابی بھی چلی اچھی طرح ٹھوک ٹھاک کے بیان کرتا ہوں۔ اوہ برادران عزیز وکیل کیا کہتے ہو پنجابی میں اس ہوا کو؟ ایسا بول رہے ہو بولے دی ہوا، سبحان اللہ، یہ ہوا کو ٹھنڈی ہوتی ہے جس کو نسیمہ بھی کہتے ہیں فارسی میں، اے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، او اے صبح کی ہوا، اے مشرق کی طرف سے آنے والی ہوا، جامی فرماتے جب تیرا گزر ہو کہاں؟ میرے آقا کے شہر مدینہ کی طرف۔ سبحان اللہ، شہر مدینہ کا نام سنتے ہیں نا عاشق دل تڑپ جاتا ہے، جب مدینہ کا ذکر آتا ہے نا تو عاشقوں کا جو دل ہے نا وہ بے تاب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے صبح کی ہوا جب تیرا گزر ہو نا میری آقا کے شہر کی طرف، جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن، زی احوال میرا جو حال ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں آقا تو جانتے ہیں، مگر عاشق کا اپنا ایک عشق ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، میرے حال زی احوال محمد را خبر کن، میرا حال میرے آقا کی دارواں میں سنا دینا، یا اللہ جامی تیرے عشق میں تڑپ رہا ہے، جامی تیری محبت میں تڑپ رہا ہے، آقا کب وہ لمحہ آئے گا، کب وہ گھڑی آئے گی، کب وہ ساتھ آئے گی، جامی تیرے روزے کے سامنے ہاتھ باندھ کر پڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آقا صبح صبح کبھی اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے نہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، عمر لبیک یا رسول اللہ، عثمان لبیک یا نبی اللہ، علی لبیک یا آقا، اور چلو پیلو کھائیں گے، کھل کر تو سبحان اللہ۔ جب حضور کہتے ہیں نا مجدد پاک لکھنے ہیں مکتوبات میں، حضور فرماتے ہیں آؤ جاؤ آؤ چلو پیلو کھانے کے لیے، زنداروں آپ بڑے خوش نصیب ہو، کبھی کبھی گھر سے نکل کر جالی کے درخت کی طرف چلے جائے کرو، حضور کی ہم تو شہر میں رہتے ہیں، آپ تو ڈیرے میں رہتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، کبھی کبھی پیلو کے درخت کی طرف چلے جائے کرو، ہمارا آقا بھی ہمارے نبی بھی پیلو کھانے کے لیے کبھی کبھی جاتے ہیں، ہم حضور کی سنت کو عمل میں لا رہے ہیں، تو آپ کو ہر قدم پہ اللہ نے کیا عطا کرے گا۔ اگر پیلو نہ بھی ہونا اور جالی کے پتے تو ہو گئے رہا جی، جالی کے پتے تو ہو گئے تو وہی کھا رہے، سمجھ گیا کہ آقا پیلو کھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حضور جب جاتے نا صبح صبح کا وقت ہوتا، صحابہ کرام ساتھ ہوتے، مدینہ کے باہر جالیوں کے اس باغ کی طرف، جالیوں کے اور درختوں کے پاس جب صحابہ کرام پیلو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں خیال کرنا، حقیقت جانی محبت کی انتہا ہے میرے نبی کی، صحابہ سے پیار کی انتہا، فرمایا میرے صحابیوں ساوے پیلو نہیں کھانے، کالے
اپنے صحابہ سے پیار ہے. صحابہ جو ہے نا وہ سبز ہوتے ہیں، وہ کچے ہوتے ہیں. فرماتے کچے نہیں کھانے، گلا خراب ہو جائے گا. اس لیے جو پکی ہوئی ہیں نا، پکی ہوئی ہے جو کالے رنگ کے جو ہوتے ہیں وہ کھانے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتا رہا تھا آقا ایک دن حجرت سے باہر تشریف فرمایا، آؤ چلو باہر چلتے ہیں. آگے آگے مدینہ کا تاجدار جا رہا ہے، آگے آگے سید الانبیاء جا رہے ہیں، آگے آگے سید الرسول جا رہے ہیں، آگے آگے رحمت للعالمین نبی جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے میرے نبی کے صحابہ جا رہے ہیں. صحابہ پوچھتے نہیں آقا کدھر جانا ہے، بس اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے حضور کے پیچھے پیچھے. نگاہیں آقا کے قدموں کو بوسے دے رہی ہوتی ہیں. جا رہے یہاں تک کہ حضور جب باب شامی کے دروازے کے قریب اس سے آگے گزرے، کنواں سامنے آیا. حضور آؤ چلو آج کنویں کا پانی پیتے ہیں. صحابہ اتنے خوش ہوتے کہ ہمیں کچھ لمحے تو حضور کی معیت میں مل گئے، کچھ لمحے، کچھ ساتھیں، کچھ گھڑیاں ہماری نگاہیں رخ مصطفیٰ کا تباہ کرے گی. کچھ گھڑیاں آقا دو جہاں کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے ہمیں ملی ہیں. یہ ساتھیں زندگی میں بار بار نہیں آتے. آقا اس کنویں کے منڈے پہ آئے، کنویں کے منڈے پہ آئے، کنارے پہ آئے، اور حضور نے حکم دیا صحابہ کو یہاں سے ایک ڈول پانی کا نکالو. ایک ڈول پانی کا. صحابہ کرام نے وہ ڈول کنویں کے اندر پھینکا، اور جب نکالا تو آقا نے وہ ڈول اپنے منہ کے مبارک کے ساتھ لگا دیا. اللہ وہ ڈول پانی کا حضور نے اپنے لبوں کے ساتھ لگایا ہے. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین کیا کہہ دو جہاں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا برتاؤ ہوتا. فرماتی کبھی کبھی ہم کھانا کھاتے نا، کھانا کھاتے یا مہمانی پیتی تھی، حضور فرماتے عائشہ میرے لیے بھی بچانا، عائشہ میرے لیے بھی پانی بچانا. آپ فرماتی ہے میں پیالے میں پانی پیتی تو حضور فرماتے میرے لیے بھی بچانا، تو میں وہ پیالہ حضور کے سامنے پیش کرتی ہوں. آپ فرماتے جہاں میں نے اپنے لب رکھے ہوتی حضور انہی لبوں پہ آ کر اپنے لب رکھتے اور حضور روز فرماتے برادران اسی وقت دیکھیں آگے تو جانے وہ ڈول اس پہ اپنے لب مبارک رکھی، پتلی پتلی وہ گولے قدس کی پتیاں. امام احمد رضا تیری قبر میں لاکھوں اربوں حضور کے لبوں کی بات کرتے پتلی پتلی گولے وہ قدس کی پتیاں. سبحان اللہ. حضور کے ہونٹ مبارک پتلے پتلے، حضور کے ہونٹ مبارک پتلے پتلے، اور آپ کی آنکھیں سبحان اللہ جن آنکھوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. کتنی حسین آنکھیں ہوگی میرے نبی کی. اللہ رخسار جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. حضور نے وہ لب مبارک اپنے لب مبارک اس ڈول کے ساتھ لگائے اور چند گھونٹ پانی کے حضور نے نوش فرمائے. آپ نے جیسے ڈول نیچے کیا ہر صحابی طرف رہا تھا اپنی قسمت آزمانے کے لیے کہ یہ عظیم دولت پانی جو میرے نبی نے ہمارے نبی نے نوش کیا، ہمارے آقا نے جو نوش کیا،
حضور کے لبوں سے لگا ہوا پانی اب کون خوش نصیب ہے جسے یہ ملتا ہے؟ ہر دل تڑپ رہا تھا، ہر جان خواہشمند تھی، ہر دل آرزومند تھا، اور ہر لب تڑپ رہے تھے کہ یہ پانی مجھے ملے، اور میرا نبی تو ہر دل کی جانتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر دل کی آقا جانتے ہیں، سر عرش ان کی گزر، دل فرش میں ہے ان کی نظر، ملکوت و ملک میں کیا شے، عالم فرماتے ہیں کیا شے، اور نجدیا اور بدبختہ بتا وہ کیا شے ہے، اور بک ڈرتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے قدم نہیں، فرماتے بتا وہ کیا شے ہے جو آقا پہ آیا نہیں، آقا تو تجھ پہ آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ کریم ہے۔ حضور نے ایسا دیکھا، سبحان اللہ، کتنی پیاری امام حضرت محمد یار نے بات کی، ان کی حضور نے دیکھا نا، آپ کس کی خواب ہے کہ حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھے، آقا جب کس طرح دیکھتے ہیں پھر صحابہ کرام حضور کا چہرہ تک، کس کی خواب ہے کہ حضور کے اٹھی ہوئی نگاہوں کی طرف دیکھے، اس لیے تو فرماتے ہیں نا ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیرو خنجر کو ہم نے دیکھ لیا، لب شیری کی مسکراہٹ میں لب کوثر کو ہم نے دیکھ لیا، دل پر کو ہم نے دیکھ لیا، حق کے مظہر کو ہم نے دیکھ لیا۔ اگر اتنا کیا دیکھا نا، اپنا چہرہ مبارک پھیر کر دیکھا، صحابیوں کے ساتھ جھکے ہوئے، ہر دل آواز دے رہا تھا، آقا مجھ پہ کرم فرمائے، یہ اپنا جھوٹا مجھے عطا کرے۔ میرے نبی نے دیکھا اور حضور نے وہ ڈول پھر میرے خدا کے اندر ڈال دیا، اپنے لبوں سے لگا ہوا پانی، جس کے اندر میرے نبی کے لب، جن کے اندر میرے نبی کی لعاب مبارکہ داخل تھی، وہ ڈول پانی کا میرے نبی نے پھر پیرے بودا کے اندر ڈال دیا کہ میرا ہر صحابی قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی رج رج نہیں سیر کر دیئے۔ اللہ پھر میرے نبی نے اور کیا کر کیا، وہ تو پانی جو اپنے لبوں کے ساتھ لگوا تھا نا، وہ بیر بودا کے اندر ڈالا، پھر انہوں نے اپنی لعاب مبارک بھی ڈالی، پھر حضور نے اپنی بولے تھوک مبارک لعاب مبارک ڈالی، تو حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مدینے والے جب بھی کوئی بیمار ہوتا نا، بیمار ہوتا، بخار ہوتا، تکلیف ہوتی، پیٹ میں درد ہوتا، دوڑتا اس کنویں کا پانی پیتا، بیماری گئی، بیماری بولے بیماری گئی، آنکھوں میں درد پانی پیا بیماری گئی، سر میں درد پانی پیا بیماری، بولے نہ بولے میرے ساتھ بولے بیماری، پیٹ میں درد پانی پیا بیماری، کھل کر بولو بیماری، کیوں؟ اس لیے کہ دار و شفا میں لا کے میں بیمار کیوں رہوں، چاہ رہا ہے جب تو میرا تو میں نہ جا رہا ہوں، کھل کر سبحان اللہ، کھل کر سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی
کا ایک سید زادہ، ایران شہر ایران کا ایک شہر ہے جیلان، جیلان بھی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں۔ جھیلان اس لیے کہتے ہیں وہاں ایک جھیل تھی، جھیل پانی کی جھیل، جھیل سے جھیلان بن گیا اور اسی کو پھر گیلان بھی کہتے ہیں۔ ایک سید زادہ جن کا نام ہے عبدالقادر، امی جان سے اجازت دیتے ہیں کہ میں دین پڑھنے کے لیے جاتا ہوں بغداد شہر میں، امی جان اجازت دیتی ہیں۔ وہ حضرت ابو صالح موسیٰ کی دوست کا لخت جگر شہر بغداد میں پہنچتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ فرماتے کیسا پڑھا میں نے؟ پڑھا تو سبھی نے، مگر میں نے کیسے پڑھا؟ اے شاہ جیلانی بتاؤ کیسا پڑھا؟ آپ فرماتے میں نے پڑھا کیسے؟ درست العلم، میں نے علم پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ درست العلم حتی سید القدم، اور میں پڑھتے پڑھتے علم دین میں کتب بن گیا۔ علم دین پڑھتے پڑھتے بولے کھل کر بولو رسی بکا۔ اب دیکھو 1:45 بجے کا وقت ہو گیا ہے، آپ بولتے نہیں گھڑیاں آگے جا رہی ہیں، آپ بول نہیں رہے گھڑیاں دوڑتی جا رہی ہیں، ایسی سر پر دوڑ رہی ہیں، کتنا گھوڑے بھی نہیں تیزی سے دوڑتے ہیں۔ اگر آپ اونچا بولو سبحان اللہ، فرماتے ہیں کو درست العلم حتی سید القدم، میں دین پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ تو پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں اے عزیز طلباء، یہ تمہاری دینی درسی کتابیں جو ہیں نا، یہ وظائف ہے تمہارے، ان کو رات کو جاگ جا کر پڑھنا یہ تمہارا چلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میں پڑھ گیا نا، حضور کی علمیت کے چرچے ہونے لگے، آپ کی شہرت، علم کی شہرت، فقہ کی شہرت، حدیث کی شہرت، اصول حدیث کی شہرت، فقہ کی شہرت، اصول فقہ کی شہرت، فلسفہ کی شہرت، منطق کی شہرت، یہ معقول و مرکول یہ علوم آپ نے جب اپنے دفتر حاصل کر لی تو استاد جی نے کہا شہزادے تم آپ اس میری مسند پہ بیٹھو اور پڑھاؤ۔ میری مسند پہ بیٹھ کر آپ کیا کرو؟ بولو پڑھاؤ۔ میرا پیر عبدالقادر جیلانی پڑھانے لگے۔ اب ہر دل خواہش مند کہ ہمیں آپ بات سنائیں، ہمیں تقریر سنائیں، مگر آپ خاموش۔ ایک دن آپ فرماتے زور کی نماز میں نے پڑھی، زور کی، میں لب کی بات کر رہا ہوں، زور کی لب مبارک تھوک ڈالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے زور کی نماز پڑھ کر ابھی حجرے میں آیا تو میں نے دیکھا سید الانبیاء جلوہ فرما ہو گیا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتی ہے، تڑپایا نہیں کرتی۔ فرمایا میں حضری میں آیا تو آقا جلوہ فرما، مجھے اپنا بیٹا عبدالقادر سید آتے ہیں، حضور کی آل ہے۔ فرمایا عبدالقادر بیٹا واز کیوں نہیں کرتے ہو؟ واز کیوں نہیں کرتے ہو؟ نصیحت کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ واز کیوں نہیں کہتے؟ ہاتھ جوڑے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں حضرت غوث اعظم کی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، آقا اے نانا جان
میں اجمی ہوں. کیا ہوں؟ آپ ایران کے رہنے والے تھے نا؟ جیران ایران کا شہر ہے. میں اجمی ہوں اور یہ فصحاء عرب ہے، یہ عرب کے فصحاء ہیں. اور میرے نبی سبحان اللہ اعلیٰ فرماتے فصحاء عرب کے تیرے آگے یا رسول اللہ، فصحاء عرب کے تیرے آگے یوں تبیل اچھے جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. فصاحت میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہوئی جملوں کا نام ہے. بلاغت میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئی جملوں کا نام ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹا عبدالقادر منہ کھولو. منہ کھولو. حضور غوث اعظم فرماتے میں نے منہ کھولا. میرے نبی نے 7 بار، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا. ہم پوچھتے ہیں نا غوث اعظم سے حضور پھر کیا بنا، پھر کیا ہوا؟ آپ فتح الغیب میں فرماتے ہیں سنو پھر ہوا کیا. میرے نبی کیا لعاب مبارک کا میرے منہ سے ہو کر میرے سینے میں پہنچا. رب نے علوم لب دنیا کے 70 دروازے مجھ میں کھول دیے. کتنے دروازے کھولے؟ کھول کر بولو کتنے؟ اور حضور وہ تو دروازے پیچھے تو حویلی ہوگی، وہ کتنی ہوگی؟ دروازہ کتنا بڑا؟ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک ایک دروازہ. پھر کتنے دروازے؟ 70. پھر کون جانے گا پھر غوث اعظم کا علم کتنا ہے؟ میرے نبی نے علم عطا کی، اپنی لعاب مبارک ڈالی اور فرماتے 70 دروازے علم لدنیا. پھر علم لدنیا پھر اور علم ہے نا، انسائل ہے، باطنی یہ بات کی علوم ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ نے 2 جہاں سیاح علامات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو برادر نے جی بکر ماشاءاللہ آپ بہت خدمت کرتے ہیں جامعہ کی، وہ تو آپ نے خدمت کر لی ہے، جنہوں نے سنت ادا کر لی ہے دعا کر رہے ہیں. ایک ہماری حاجی نور خان صاحب سے رابطہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے،